کیا ہماری زندگی آج مختلف ہوتی؟ بہت اچھا سوال ہے. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قائد اعظم کا سفر جو تھا وہ اصل میں اس تحریک کا وہ بیچ تھا یا وہ رائی تھی جہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی. کیا ایسی چیزیں تھیں جو قائد نے اس وقت محسوس کی, دیکھی, اور مسلم لیگ کی ضرورت, مسلم لیگ میں آنے کی ضرورت انہوں نے محسوس کی, سمجھی اور آ گئے. اور پھر وہاں سے مسلم لیگ کو ڈرائیو کیسے کیا انہوں نے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بات پہلے ہم وہاں سے کریں گے کہ نصاب میں کیوں نہیں ہے. جو میری عمر ہے, اب ہم نے پڑھا قائد اعظم کو, ہماری وہ محبت ان سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے والد صاحب نے بہت محبت کی. ہمیں انہوں نے بتایا کہ تحریک کیسے ہوئی, ان کی کیا عمر تھی اس وقت, کس طرح گھروں سے نکلے, اور تحریک کے پیچھے اصل میں وہ بیج کیا تھا, وہ پوائنٹ کیا تھا جس کے اوپر یہ تمام لوگ نکلے قائد اعظم کے پیچھے. قائد اعظم کیا ایک بڑا پلس پوائنٹ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں رہا کہ ان کو بڑے لائل ساتھی ملے. سب سے بڑی ان کی بہن. آپ نے کہا کہ انہوں نے کیبنٹ میں جگہ نہیں بنائی, بالکل درست بات ہے, کیونکہ پولیٹکس ایک سائیکالوجی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح پولیٹیشین اچھی نہ ہو یا وہ پولیٹیشین نہ ہو. وہ تحریک میں تھی, وہ تحریک میں بل سیٹ پہ نہیں تھی. وہ سیٹ پہ نہیں تھی. تحریک سیٹ سے نہیں ہوتی, تحریک ساتھیوں سے ہوتی ہے, اور وہ ساتھی سیٹ کے بھوکے بھی نہیں میں ہوتے. معذرت کے ساتھ ایک بہت سخت بات کرنے لگا ہوں, شاید بہت سارے لوگ کو کان کھڑے ہو جائے. ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کو بہتر کرنے کے لیے وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھنا ضروری ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ہم وہ بات کر رہے تھے ابھی کہ گھر میں اگر نل خراب ہو جائے تو ہمیں خود سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ لوگ کپڑا باندھ دیتے تھے. ہاں, کیوں؟ وسائل نہیں تھے. اب ایشو یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں, میں اپنی ایک بات کر رہی ہوں کہ میرا ایک پاکستان ہمایونز کہ ایس ایس پی اس زمانے کے, جس زمانے میں نے جوائن کیا, 2005-06 کی بات ہے, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ نے پاکستان نے آپ کو کیا دیا. میں ایک مقررہ تھی, میں اچھا, مجھے لگتا تھا کہ میں تقریر اچھی کر لیتی ہوں, میرے پاس بہت سارے ٹائٹلز تھے, میں اب بھی جج جاتی ہوں. تو میں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کر دی, اور وہ بڑے تحمل سے مسکرا کر میری وہ تقریر سنتے رہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اگلا سوال کیا, اور آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ Oh my God. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کو کوئی جواب دیتے ہوئے توقف آئے, آپ کو سوچ کر بولنا پڑے. میں آپ سے پوچھوں گی آپ کا نام کیا, آپ کو پتا ہوگا, کتنے بہن بھائی ہیں, کہاں سے پڑھا, کہاں رہتے ہیں, آپ کو سب کچھ پتا ہوگا. لیکن کوئی ایسا سوال میں آپ سے کروں جس کا جواب آپ کو نہ پتا ہو, تو کیا آئے گا؟ آپ تھوڑا سوچیں گے. تو جب آپ سوچتے ہیں تو ایکچولی آپ جواب دے نہیں رہے ہوتے, آپ جواب گڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بھی ایک جواب گڑھا, اور مجھے آج تک اس جواب کا اتنا افسوس ہے, شرمندگی ہے کہ میں نے ان کو جواب میں کہا کہ جی میں پاکستان کو کیا دے سکتی ہوں. تو اگلا جو جملہ ان کا تھا, میرا یو ٹرن تھا, ٹرننگ پوائنٹ تھا. انہوں نے کہا پھر شکایت مت کیجیے گا,